بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے چیپٹر ناموں کے سلسلے میں شروع ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک ناموں کا تذکرہ آئے گا، ناموں کے تعلق سے احادیث بتلائی جائیں گی۔ آج کے درس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے بہتر نام، تمہارے ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے، تھوڑی سی اس لیے سمجھنے کی ہے کہ اگر تمام ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا نام محمد ہے اور احمد ہے، دو نام ہیں۔ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں شاید ان میں سے کسی کا بھی نام عبداللہ نہیں ہے، ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں۔ اگر یہ سب سے بہتر نام ہیں تو پھر نبیوں میں کسی کا نام عبداللہ کیوں نہیں ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن کیوں نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہمیت سے اس کو بیان فرمایا ہے، تو پھر سارے صحابہ نے اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن کیوں نہیں رکھا؟ بہت سے صحابہ نے رکھا ہے لیکن سارے صحابہ نے نہیں رکھا ہے، کیوں؟ یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر اور بھی باتیں بتلائی گئی ہیں نام رکھنے کے تعلق سے، کہ نام اچھے معنی والا رکھنا چاہیے، وہاں پر وہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو پھر اس کے سب سے بہتر نام اور سب سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے، علماء کرام نے اس کے مختلف معنی لکھے ہیں اس حدیث کے۔ پہلا مطلب یہ لکھا ہے کہ محمد اور احمد یہ دو ناموں کو چھوڑ کر اس کے بعد سب سے بہتر نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، ایک مطلب یہ لکھا ہے علماء نے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے ناموں کو چھوڑ دو، تمام نبیوں کے نام وہ تو سب سے بہتر ہے ہی اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں ہی، لیکن ان ناموں کو چھوڑ کر بعد کے تمام ناموں میں سب سے بہتر نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ دو مطلب ہوئے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نام میں عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ عبدن کے معنی آتے ہیں عبادت کرنا، عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ سب سے بہترین وصف ہے، سب سے بہترین، اس سے بہتر کوئی وصف ہو ہی نہیں سکتا ہے عبادت۔ تو میننگ کے اعتبار سے سب سے بہتر نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، کیونکہ دوسرے ہر نام کے الگ الگ معنی ہیں۔ عبدن کے معنی ہیں عبادت کرنے والا، دوسرے الگ الگ ناموں کے الگ الگ معنی آتے ہیں۔ تو اس نام کے مطلب میں چونکہ داخل ہے عبادت کرنا، اور عبادت اللہ کی ہے، اس وجہ سے میننگ کے اعتبار سے اس کو سب سے بہتر نام قرار دیا گیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کو یوں سمجھیے آپ، عبداللہ اور اسی طریقے سے سیف اللہ، عبد الرحمن، سیف الرحمن، ایسے بہت سارے ناموں کے مقابلے میں صفی اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، ایسے بہت سارے نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ کر بہت سارے نام آتے ہیں نا، تو ان سب ناموں کے اعتبار سے سب سے بہتر نام ہے عبداللہ۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر شروع میں ہم جتنے نام یوز کرتے ہیں، یا رحمان ورڈ کے ساتھ جوڑ کر ہم شروع میں جتنے نام یوز کرتے ہیں، ان سب ناموں کے بالمقابل عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے بیسٹ نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہوا ایک حدیث کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اب 99 ناموں میں عبدن ہم سب کے ساتھ لگا سکتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القادر، عبد الحسیب، عبد الحکیم، عبد الغفار، عبد الرزاق۔ اللہ کے 99 سب ناموں میں عبد لگا کر نام کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں
کہ اللہ کے 99 ناموں میں عبد لگا کر کہا جائے سب نام بہتر ہے، لیکن سب ناموں میں سب سے زیادہ بہتر نام ہے عبداللہ عبد الرحمن. مانے 99 ناموں میں سے اللہ اور رحمان کے ساتھ عبد لگاؤ، یہ زیادہ اللہ اور رحمان کے ساتھ عبد لگاؤ اور عبداللہ عبد الرحمن کہو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. کیوں یہ سب سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو بات بتائی گئی، بندے کے تمام افعال میں، تمام اوصاف میں سب سے زیادہ بہتر وصف ہے عبادت کرنا. پھر اللہ کے جتنے 99 نام ہیں ان تمام 99 ناموں میں سب سے اوپر درجے کے نام ہیں اللہ اور رحمان. تو وصف سب سے زیادہ بہتر عبادت والا، اور اللہ کے 99 ناموں میں سب سے اعلیٰ درجے کے نام اللہ اور رحمان. یہ دونوں اعلیٰ چیزوں کو جوڑ دو، عبداللہ عبد الرحمن، تو اب یہ نام سب سے بہتر ناموں میں ہو گیا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. عبداللہ اور عبد الرحمن کے سب سے بہتر ہونے کے اتنے سارے مطلب ہے. علل اطلاق ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے نام رکھو ہی نہ، معنی دیکھو ہی نہ، اور صرف نام عبداللہ رکھو، صرف نام عبد الرحمن رکھو. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ میننگ کے اعتبار سے اگر دیکھ کر رکھنا چاہتے ہو تو یہ نام رکھ لو، یہ نام بہتر ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. باقی اگر کوئی اس کے علاوہ نام رکھے، جیسا کہ محمد ہی نام رکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سب میں زیادہ افضل نام ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے افضل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد آپ کے دادا صاحب نے رکھا، ایک نام احمد امی صاحبہ نے رکھا، اور بی بی آمنہ صاحبہ نے جو نام رکھا وہ اللہ کے الہام سے رکھا ہے. کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے الہام سے رکھا ہے. جب اللہ کے ان کو خواب میں بتانے کے ذریعے انہوں نے نام رکھا ہے وہ، تو وہی نام سب سے زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ احمد کے معنی ہیں زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کے حمد بیان کرنے والا. اس لیے ناموں کے سلسلے میں کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں. ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا نام رکھ سکتے ہیں، بس معنی اچھے ہونے چاہیے. اور اگر نبیوں کا نام رکھتے ہیں تو پھر میننگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا نام رکھتے ہیں، صحابیات کا نام رکھتے ہیں تو پھر میننگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ صحابہ، صحابیات اور جو بڑے بڑے شخصیات گزرے ہیں، ہسٹوریکلز مطلب تاریخی شخصیات گزرے ہیں، ان کے نام میں میننگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ان کی ہسٹری ہی اس کی میننگ ہوگی، ان کے کمالات ہی اس کے میننگ ہوں گے. اگر ان کے علاوہ ہم کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میننگ دیکھ کر کے اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے. باقی عبداللہ اور عبد الرحمن کے سب سے پسندیدہ نام ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر عبدیت کے معنی ہوتے ہیں، وصف ہے عبادت کرنا. اور اسی طرح لفظ اللہ، اللہ کے 99 ناموں میں سب سے پہلا درجے کا ایسا نام ہے لفظ اللہ. سب ناموں میں لفظ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی، لفظ ورڈ اللہ ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام کہا جاتا ہے، ذاتی نام. باقی سب صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس وجہ سے بھی ان ناموں کو بہتر نام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، نبیوں کا نام، بڑے بزرگوں کا، صحابہ کا، صحابیات کا نام ہونا چاہیے، یا پھر میننگ اچھے ہونے چاہیے. اور عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ناموں کو بھی بہتر سے بہتر انداز میں رکھ دیں تاکہ اس کا اثر اچھا پڑے اولاد کے اوپر. تو ناموں کو بھی بہتر سے بہتر انداز میں رکھنے کی اور اسی کے اعتبار سے اپنے زندگیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.